مولانا روم نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں بندے دیکھ تیری زندگی گزر گئی اعمال اور عبادات کرتے ہوئے، اگر نفس کا چوہا تیری گندم کو کھانے والا، چھپ چھپ کے کھانے والا نہ ہوتا تو 40 سال میں جو کچھ کیا اس کا اثر کچھ تو ہوتا تیری زندگی پر۔ آپ سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں دیکھ تو نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا اثر تیری طبیعت پہ کیا ہوا یہ دیکھنا ہے۔ اجر اور ثواب میں نے ہر بار کہا اس کا حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ قبولیت پر منحصر ہے، مولا قبول کرنے والا اور اللہ ہی اجر دینے والا، وہ سبجیکٹ جدا ہے، وہ جدا سبجیکٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے عبادات کا اثر آپ کی ہماری طبیعت پہ کیا ہوا، اس طبیعت کے اخلاق کتنے سنورے، اس طبیعت میں کتنی شستگی آئی، کتنی شستہ ہوئی طبیعت، کتنی نرم ہوئی، اللہ کے زور سجدے کر 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 سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، ماتھا زمین پہ ٹیک ٹیک کر 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے مناجات کرتے، اس نے تیری طبیعت کی سختی کو کتنا نرمی میں بدلا، تیرے من کا اندھیرا کتنا دور ہوا، تیرے اخلاق کتنے سنورے، تیرے اندر صدق اور اخلاص کتنا آیا، تیری طبیعت میں جود و سخا کتنا آیا۔ یا اگر آج زندگی پر عبادت کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، نیکیاں کر کر، تسبیح ورد وظیفے، اتوں دوویں لتاں گوڈے، تیرے اندر رہی پلیتی، بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، اتوں دوویں لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کی تھی، رب کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، یعنی وضو کرتے رہے 50 سال 60 سال گزر گئے، وضو کر کے لتاں گوڈے دھوتے رہے، پاؤں ہاتھ بازو چہرے اس کو دھوتے رہے، مگر من کو نہ دھویا، پانی گراتے رہے بہتا رہا مگر من پہ پانی نہ گیا، من کی پلیدی نہ گئی، من کا میل کچیل نہ گیا، من کی سختی نہ گئی، من کی غلاظت نہ گئی، من کے اندر جو آلائشیں تھی وہ نہ گئیں، من کے اندر حرص تھا وہ نہ گیا، لالچ نہ گیا، شہوت نہ گئی، بخل بخیلی نہ گئی، کنجوسی نہ گئی، تکبر نہ گیا، عجب نہ گیا، غیبت نہ گئی، چغلی نہ گئی، دل کی تنگی نہ گئی، نفرت نہ گئی، کدورت نہ گئی، دنیا کا حرص لالچ طلب نہ گئی، جاہ طلبی نہ گئی، منصب طلبی نہ گئی، عزت طلبی نہ گئی، میں نہ گئی۔ بندہ سوچتا ہے، انہوں نے توجہ دلائی مولانا روم نے کہ بندے اپنی عمر کا حساب کر، کتنا زمانہ گزر گیا تجھے عبادت کرتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر روز کی عبادت کا ایک ایک ریزہ بھی جمع ہوتا رہتا، ایک ایک ریزہ، ایک ایک ماشا، میں آپ کو سمجھانے کو کہہ دیتا ہوں، ایک ایک ماشا، ایک ایک تولہ، یعنی سیروں کے حساب سے، کیجیز کلوز کے حساب سے روز کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کو نماز پڑھتے ہیں، ایک ایک نماز میں سنتیں فرض نوافل الگ ہیں، پھر اس سے قبل وضو کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے، قبلہ رخ ہوتے ہیں، چہرے کو مولا کے گھر کی طرف آگے کھڑا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر اذکار تلاوت کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر تسبیحات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کئیوں کا تلاوت کا معمول، وہ تلاوت کرتے ہیں، اگر ساری دیگر نیک اعمال، لوگوں کے ساتھ بلائی کر، احسان کر، ہر چیز کو جمع کر، اور جمع کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ تو 40 50 30 سال کا حساب لگا، اگر ہر روز ایک ایک رتی، جس کو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ماشا، وہ تو ریزہ ریزہ کا لفظ بولتے ہیں، ایک ایک ریزہ بھی ہر روز کا جمع ہوتا رہتا، تو مولانا روم پوچھتے ہیں کہ آج اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تیرا رنگ بدل گیا ہوتا، بندے تیرا ڈھنگ بدل گیا ہوتا، تیری زبان میں کوئی چاشنی آ گئی ہوتی، تیرے اندر کوئی نرمی محبت اور لوگوں کی شفقت اور طبیعت میں جود اور سخاوت آ گئی ہوتی، تیرے اندر خیر کا چشمہ پھوٹ پڑا ہوتا، شر ختم ہو گیا ہوتا، لوگوں کو نہ تیری زبان سے دکھ پہنچتا نہ تیرے عمل سے، تیرے دل و دماغ کی اس بڑے رب کے وسیع کرم کو
50 سال یاد کیا، اس کی وسعت میں سے چند ریزے ہی مل جاتے تو طبیعت وسیع ہو جاتی، اب کو درگزر آ جاتی، کوئی معاف کرنا آ جاتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھ تیری طبیعت میں فرق کیا آیا؟ کہتے ہیں اگر اس کا اثر نہیں ہوا، اثر ہوتا تو طبیعت میں فرق آتا، نفسانی خصلتوں میں فرق آتا، اخلاق میں فرق آتا۔ اگر وہ اثر نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں پھر کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تیرے اندر چوہا ہے نفس کا، وہ تیری گندم کو کھائے جا رہا ہے، تو بوریوں میں گندم جمع کرتا ہے، نفس کا چوہا اس کو کھاتا رہتا ہے، اس لیے اثرات جمع نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ اب 10 دنوں میں آپ نے بہت کچھ جمع کر لیا، اپنے من کی بوریوں میں جمع کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس من کی بوری کو چوہوں سے بچانا ہے۔ کیا؟ چوہوں سے بچانا ہے۔ بہت قسم کے چوہے ہیں جو نفس نے چھوڑ رکھے ہیں، نفس نے، جس کو میں نے سارے نام لیے نا ابھی۔ شہوت بھی ایک چوہا ہے، عزت طلبی بھی ایک چوہا ہے، حرص اور لالچ بھی ایک چوہا ہے، انا عجب اور کبر بھی ایک چوہا ہے، غیبت کدورت بھی ایک چوہا ہے۔ یہ سینکڑوں چوہے ہیں طرح طرح کے۔ کسی کے من کی بوری کو کوئی چوہا لگ جاتا ہے، کسی کے من کی بوری کو کوئی اور چوہا لگ جاتا ہے، مختلف قسموں کے چوہے لگ جاتے ہیں، اور آپ اعمال کی گندم جمع کرتے ہیں، اعمال کا اناج، اور نفس کی یہ جو رذائل خسیسہ کے چوہے ہیں یہ ان کو کاٹ کاٹ کر کھا کے ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔